السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ سورہ کہف کس کس نے پڑھی؟ نماز کس نے ادا کی؟ چلیں کمنٹ میں لاسٹ میں ذکر کرنا، مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت زیادہ انتظار رہے گا تاکہ آپ کا ریویو مل سکے، آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیں کہ یہ ناول آپ کو پسند آیا بھی ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 3۔ کچھ ہفتوں بعد نمل کا رویہ اور بدل گیا۔ وہ لیکچرز کے بعد بھی اکثر میسیجز کرتی، کبھی ہنستی کبھی شکایت کرتی۔ انا نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، نمل، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ محبت اگر نکاح کے بغیر ہو تو گناہ ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے کہا، انا، یہ دل کے بس میں کہاں ہوتا ہے؟ انا نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دل کو قابو میں رکھنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ دعا کرو اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکالے۔ اس رات نمل نے پہلی بار سجدے میں جا کر دعا کی۔ سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کی۔ قسط نمبر 2 کا پارٹ 1، صفحہ نمبر 1۔ وقت گزرتا گیا اور نمل کے دل میں اس لڑکے کے لیے جذبات بڑھتے گئے۔ انا بار بار سمجھاتی رہی، مگر نمل کی کیفیت یہ تھی جیسے ایک دلدل میں پاؤں رکھ کر کھڑی ہے۔ ایک دن انا نے نمل کو مسجد کے درس میں لے جانے کا کہا۔ درس میں عالمہ نے حدیث بیان کی۔ حدیث ترمذی، جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ الفاظ نمل کے دل میں گہرے اتر گئے۔ اس نے انا کو دیکھا جو خاموشی سے دعا مانگ رہی تھی۔ نمل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک خطرناک راستے پر چل رہی ہے۔ رائٹر کا نیم میزل حیات یعنی میرا۔ صفحہ نمبر 2۔ درس سے واپسی پر نمل نے انا سے کہا، میں نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت دل کا معاملہ ہے، گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انا نے نرمی سے جواب دیا، محبت اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو عبادت ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی حدود توڑی جائیں تو یہ گناہ بن جاتی ہے۔ نکاح ہی وہ راستہ ہے جو محبت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ نمل خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی، خواہش اور ایمان کی جنگ۔ صفحہ نمبر 3۔ چند دن بعد وہ لڑکا نمل کے قریب آیا اور کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے پسند ہو۔ نمل کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پہلے کی نمل فوراً ہاں کہہ دیتی، مگر آج وہ انا کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اگر تم سچ میں میرا بھلا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے بات کرو، میں گناہ کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ نمل کا فیصلہ مشکل ضرور تھا، مگر اس نے شیطان کو شکست دی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔